زویا کی باتوں نے آلیانہ کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ وہ جتنا خاور خان کے خوف سے اسے ڈرا رہی تھی، آلیانہ کا پارا اتنا ہی ہائی ہو رہا تھا۔ ہاں، خاور خان کوئی جن بھوت ہے کیا جو ہر وقت ان کے نام کی تسبیح پڑھتی رہتی ہو؟ میں جا رہی ہوں اور دیکھتی ہوں کون روکتا ہے مجھے۔ وہ غصے سے تلملاتی ہوئی باورچی خانے کی طرف بڑھی اور وہاں رکھا مٹی کا بھاری گھڑا اٹھا کر کمر سے ٹکا لیا۔ اس کے لبوں پر مسلسل خاور کے لیے بددعائیں اور غصے سے بھری بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ بڑے آئے روکنے والے، خود تو آرام سے کمرے میں شال اوڑھ کر سو رہے ہوں گے اور یہاں ہمیں پابندیوں کی بیڑیاں پہنا رکھی ہیں۔ اندھے کی اولاد کو خود تو پتہ نہیں کیا شہنشاہ سمجھتے ہیں۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی حویلی کے عقبی دروازے سے باہر نکلی، جہاں رات کا گہرا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ دور نہر کے پانی کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی، مگر وہ اپنے ہی غصے میں اندھی ہوئی تیز قدموں سے نہر کی جانب بڑھنے لگی۔ ابھی اس نے نہر کے پاس پہنچ کر گڑھا پانی میں ڈبویا ہی تھا کہ واپسی پر مڑتے ہی وہی ہوا جس کا اسے گمان بھی نہ تھا۔ وہ نہر کی ڈھلوان پر کھڑی پانی بھرنے کے لیے مشکل سے جھکی تو بالوں کی آوارہ لٹیں بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر اسے زچ کر رہی تھیں۔ اس نے جھنجھلا کر ایک ہاتھ سے بال پیچھے کیے اور بمشکل پانی سے بھرا بھاری گھڑا اٹھا کر جیسے ہی پیچھے کی جانب مڑی تو اچانک کسی سخت وجود سے زوردار ٹکر ہوئی۔ ایک پل کو آلیانہ کا توازن بگڑا اور وہ مٹی کا گڑھا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ گھڑے کا سارا پانی آلیانہ کے کپڑوں اور جوتوں پر گرا، جس سے اس کا حلیہ بگڑ گیا۔ آلیانہ کو لگا پیچھے اس کی کوئی کزن مذاق کرنے آئی ہے، اسی لیے وہ سامنے دیکھے بغیر جھک کر اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے غصے میں پھٹ پڑی۔ گدھے، نظر نہیں آتا؟ کسی اندھے کی اولاد! امیر، بگڑے، کھوتے! سارا پانی گرا دیا اور میرا سوٹ بھی گندا کر دیا، تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ اسی طرح بڑبڑاتی ہوئی جیسے ہی سیدھی کھڑی ہوئی اور سامنے نظر اٹھائی تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ سامنے خاور خان کندھے پر شال ڈالے، برف سے زیادہ سرد نظروں سے اپنی منکوہا کو دیکھ رہا تھا، جو رات کی اس پہر حویلی کی حدیں پار کر کے باہر کھڑی اسے کوس رہی تھی۔ خاور خان کی آنکھوں میں اترنے والی سرخی دیکھ کر آلیانہ کے پورے وجود میں کپ کپی دوڑ گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ خاور نے اس کے قریب ہوتے ہوئے اپنے جبڑے بھینچے اور برفیلے لہجے میں گرج کر بولا، تم اتنی رات کو یہاں اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں 1000 بار پہلے بھی سختی سے منع کیا تھا کہ رات کے اس پہر تم حویلی کی دہلیز سے باہر قدم نہیں نکالو گی، پھر آج تم کس کی اجازت سے یوں گھر سے باہر نکلی ہو؟ خاور کے روبدار وجود اور اس کے لہجے کی گونج نے آلیانہ کے بولنے کی سکت ہی چھین لی تھی۔ اس نے مشکل سے تھوک نکلا اور اپنی گھبراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی، وہ حویلی کا پانی ختم ہو گیا تھا، اسی لیے تو میں بس پانی لینے آئی تھی۔ اس کی بات سن کر خاور کی نظریں زمین پر بکھری گھڑے کی کرچیوں پر گئیں اور پھر اس نے دوبارہ آلیانہ کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑ دیں، جیسے وہ اس کے جھوٹ کو وہیں کھڑے کھڑے پکڑ لینا چاہتا ہو۔ خاور کا غصہ اب اس کی خاموشی سے زیادہ خطرناک لگ رہا تھا۔ وہ بس ایک قدم اور اس کی طرف بڑھا تو آلیانہ پیچھے ہٹنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج خاور خان اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ خاور خان کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے طنزیہ نظروں سے آلیانہ کے خوف زدہ چہرے کو دیکھا اور جتاتے ہوئے لہجے میں بولا، اوہ، تو حویلی کا پانی ختم ہو گیا تھا؟ کمال ہے، مجھے اس بات کا احساس کیوں نہیں ہوا؟ کیا حویلی کے سارے کنویں اور نلکے تمہارے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے؟ اس کا لہجہ مزید سخت ہو گیا تھا۔ وہ ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ آلیانہ سہم کر پیچھے ہٹ رہی تھی۔ مجھے تو صاف لگ رہا ہے کہ تم پھر سے کوئی فضول کا کھیل کھیلتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہو۔ کیا میری کہی ہوئی باتیں تمہارے کانوں تک نہیں پہنچتی؟ میں نے تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ اپنی حد میں رہا کرو۔ خاور کی گرجدار آواز سن کر آلیانہ کا توازن بگڑا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے بالکل نہر کے کچے کنارے پر پہنچ گئی، جہاں سے زمین ڈھلوان تھی۔ جیسے ہی اس کا پاؤں پھسلا اور وہ چیختے ہوئے پیچھے نہر کے گہرے پانی میں گرنے لگی، خاور نے بجلی کسی تیزی سے جھپٹ کر اس کا بازو اتنی زور سے دبوچ لیا کہ آلیانہ کی سسکاری نکل گئی۔ وہ اسے بالکل اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ اس کی مضبوط گرفت آلیانہ کے بازو پر کسی فولادی شکنجے کی طرح جمی ہوئی تھی
اور وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے، جہاں خاموشی میں صرف آلیانہ کی تیز دھڑکتے دل کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ خاور نے ایک زوردار جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ سیدھی اس کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور آنکھوں میں سراسر خوف تھا۔ خاور نے اس کا بازو ابھی مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لہریں واضح تھیں۔ بہت شوق ہے نا تمہیں رات کے اندھیرے میں پابندیاں توڑنے کا؟ اب دیکھو میں تمہیں اس کی کیا سزا دیتا ہوں۔ آج تمہاری یہ آوارہ گردی ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے آلیانہ کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے حویلی کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ آلیانہ کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ اس کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگی اور روحانسی آواز میں گر گرائی، نہیں نہیں پلیز مجھے چھوڑ دیں، آپ تو میرے شوہر ہیں نا، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا نہ کریں، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ کبھی باہر نہیں آؤں گی۔ مگر خاور پر اس کی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف لے جا رہا تھا، جہاں خاموشی اور اندھیرا اس کے خوف میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ خاور کا خاموش غصہ اسے بتا رہا تھا کہ آج کی رات اس کے لیے آسان نہیں ہوگی۔ حویلی کے صحن میں قدم رکھتے ہی آلیانہ کی نظر سامنے کھڑی اپنی کزنوں پر پڑی جو شاید اسے ہی ڈھونڈ رہی تھیں، مگر جیسے ہی ان کی نظر غصے سے بھرے خاور خان اور اس کی گرفت میں قید آلیانہ پر پڑی، ان کے چہرے زرد پڑ گئے۔ خاور کی جاہ و جلال اور اس کی آنکھوں میں چھپے قہر کو دیکھ کر ان کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ بیچاری تو خاور کی ایک جھلک دیکھ کر ہی تھر تھر کانپنے لگیں اور بغیر کچھ بولے سر جھکا کر جلدی جلدی اپنے اپنے کمروں کی طرف بھاگ گئیں۔ آلیانہ نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا جیسے وہ اسے بچانے کے لیے پکار رہی ہو، مگر اس وقت کوئی بھی خاور خان کے غصے کے آگے آنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ خاور نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے بازو پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے حویلی کے بالائی منزل پر موجود اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ آلیانہ کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور وہ بار بار اس کے شکنجے سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خاور کا ہاتھ کسی فولادی زنجیر کی طرح اس کے گرد کسا ہوا تھا، جو اسے اس کی منزل کی طرف لے جا رہا تھا جہاں سزا اس کی منتظر تھی۔ خاور اسے کمرے میں لا کر ایک ہی جھٹکے سے اندر دھکیلے گا تو وہ لڑکھڑا کر صوفے کے قریب جا رکی۔ اس کا پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کرنے کی آواز آلیانہ کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ وہ بری طرح گھبرا گئی اور اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی جلدی سے اپنے دونوں کان پکڑ کر معصوم سا منہ بناتے ہوئے بولی، پلیز اب ایسا نہیں ہوگا، میں کان پکڑتی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ خاور خان نے اپنی شال کندھے سے ہٹائی اور خون خوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کا غصہ اب پھٹنے کو تیار تھا۔ بتاؤ اب میں تمہیں کیا سزا دوں؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ باہر نہیں جانا۔ تمہیں ذرا برابر بھی اندازہ ہے کہ باہر ہمارے کتنے دشمن گھوم رہے ہیں؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ خاور کی آواز غصے سے گونجی اور پھر وہ اچانک اس پر زور سے چلایا، تمہیں اتنی چھوٹی سی بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ یہ تمہاری ضد کسی دن تمہاری جان لے لے گی؟ بولو کیوں گئی تھی تم باہر؟ خاور کا اس اچانک چلانا ہی تھا کہ آلیانہ بری طرح سہم گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہنے لگے اور وہ دیوار سے لگ کر سکڑ گئی۔ اسے خاور کا یہ روپ پہلے کبھی اتنا خوفناک نہیں لگا تھا۔ خاور کا چہرہ اس کے اتنا قریب تھا کہ آلیانہ کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی نبض ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی کہ اب نہ جانے کیا ہونے والا ہے، مگر خاور نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کے بعد اسے ایک ہی جھٹکے سے خود سے دور کیا، جیسے اسے اب اس کے چہرے سے چڑ ہونے لگی ہو۔ چلی جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں۔ خاور کی آواز اب دبی دبی مگر حد سے زیادہ غصے والی تھی۔ اور یاد رکھنا آلیانہ، آج کے بعد اگر تم حویلی کی دہلیز سے باہر نظر آئی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، پھر تم تڑپتی رہنا مگر اس کمرے سے باہر نہیں نکل پاؤ گی۔ خاور کی یہ ہولناک دھمکی سن کر آلیانہ کو جیسے بھاگنے کا راستہ مل گیا۔ اس نے ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کی اور اپنی چادر سنبھالتی ہوئی وہاں سے ایسے بھاگی کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں پہنچی اور اندر سے دروازہ بند کر کے بیڈ پر ڈھیر ہو گئی، جہاں اب بھی اس کے کانوں میں خاور خان کا وہ گرجتا ہوا لہجہ اور ٹانگیں توڑنے والی دھمکی گونج رہی تھی۔ آلیانہ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ کمرے میں اس کی تمام کزنس پہلے سے ہی موجود تھیں اور بیڈ پر دائرہ بنائے بیٹھی ہیں، بے صبری سے ہی اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ آلیانہ کو بدحواس حالت میں آتے دیکھ کر وہ سب کی سب ایک دم اٹھی اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ہائے اللہ آلیانہ!
خاور لالا نے تمہیں کیا کہا؟ ایک نے اس کا ہاتھ تھام کر فکر مندی سے پوچھا، جبکہ دوسری نے ہال کھاتے ہوئے سرگوشی کی۔ لالا تو غصے میں کسی کی نہیں سنتے، کیا انہوں نے تمہیں بہت زیادہ ڈانٹا ہے؟ کزنس کے ان سوالات اور ان کے چہروں پر پھیلے تجسس نے آلیانہ کے غصے کو مزید بھڑکا دیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور تیکھی نظروں سے ان سب کو دیکھتے ہوئے زور سے چلائی، دفع ہو جاؤ تم سب یہاں سے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اس کے لہجے میں ایسی کرواہٹ تھی کہ سب لڑکیاں ایک قدم پیچھے ہٹ گئیں۔ تم لوگوں کی وجہ سے ہی ہوا ہے یہ سب، تم ہی تو مجھے اکسا رہی تھی اور اب یہاں ہمدردی جتانے آئی ہو۔ میرا دماغ مت کھاؤ اور چپ چاپ اپنے اپنے کمروں میں جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آلیانہ کی یہ گرج سن کر ان سب کی بولتی بند ہو گئی اور وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتی ہوئی دبے قدموں کمرے سے باہر نکلنے لگیں، جبکہ آلیانہ نے غصے میں دروازہ ان کے منہ پر دے مارا۔ آلیانہ غصے سے بھری ہوئی بیڈ پر بیٹھی بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خاور خان کا سر پھوڑ دے۔ اسی تیش میں اس نے بیڈ پر پڑا اپنا موبائل جھپٹا اور خاور کا نمبر نکال کر ٹائپنگ شروع کر دی۔ اس نے غصے میں ایک کے بعد ایک کئی پیغامات بھیج ڈالے جن میں اسے کھڑوس، ظالم اور بدتمیز جیسے القابات سے نوازا گیا تھا۔ میں نے آپ سے شادی کر کے کوئی گناہ نہیں کیا جو آپ مجھ پر یوں حکم چلاتے ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا اور نہ ہی میں نے کبھی رخصتی کروانی ہے۔ اب آپ اپنی زندگی جئیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ اس نے آخری میسج بھیج کر فون زور سے تکیے پر دے مارا۔ دوسری طرف سے خاور خان ابھی اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھا شال اتار ہی رہا تھا کہ موبائل کی مسلسل بیپس نے اسے متوجہ کیا۔ اس نے فون اٹھا کر جب آلیانہ کے بھیجے ہوئے غصے سے بھرپور پیغامات پڑھے تو اس کے سخت چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اسے اس کے بچکانہ غصے پر پیار آ رہا تھا، مگر ساتھ ہی ایک انجانا سا خوف اس کے دل میں دستک دینے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ضدی اور منہ پھٹ لڑکی کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو چکا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی اس منکوحہ کو کھونا نہیں چاہتا۔ وہ جانتا تھا کہ آلیانہ اس سے نفرت کرتی ہے، مگر اسے پانے کی تڑپ خاور کے اندر مزید گہری ہوتی جا رہی تھی، وہی تڑپ جو اسے آلیانہ کے معاملے میں حد سے زیادہ حساس اور سخت بنا دیتی تھی۔ خاور ابھی ان میسیجز کے سحر میں ہی تھا کہ اچانک اس کے موبائل کی اسکرین پر ایک نامعلوم نمبر چمکنے لگا۔ اس نے تھوڑی حیرت اور سنجیدگی کے ساتھ کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے آنے والی بھاری اور طنزیہ آواز نے اس کے ماتھے پر بل ڈال دیے۔ خاور خان، اپنی بیگم کو تو آج تم نے بچا لیا، مگر یاد رکھنا وہ ہر بار اتنی خوش قسمت نہیں ہوگی۔ فون کرنے والے کے لہجے میں چھپی دشمنی واضح تھی۔ آج وہ نہر پر تمہاری حدیں چڑھ گئی، لیکن اگلی بار وہ ہماری ضد میں ہوگی، تب دیکھتا ہوں تم اسے کیسے بچاتے ہو۔ وہ اب زیادہ دیر تمہاری حفاظت میں بچ نہیں پائے گی۔ یہ سنتے ہی خاور کے ہاتھ کی گرفت موبائل پر اتنی سخت ہوئی کہ اس کے پور سفید ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی جگہ اب ایک گہری تشویش اور درندگی نے لے لی تھی۔ اس نے بنا کوئی جواب دیے فون کاٹ دیا اور تیزی سے کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھا، جہاں سے دور اندھیرے میں لہلہاتے کھیت نظر آ رہے تھے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آلیانہ کی آج کی نادانی اسے دشمنوں کی نظر میں لے آئی ہے، اور اب اسے اس ضدی لڑکی کی حفاظت کے لیے اپنی سختی کو مزید بڑھانا ہوگا۔ اس کا دل ایک پل کے لیے ہول کھا گیا۔ آلیانہ سے دوری کا تصور ہی اسے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ خاور نے غصے سے دانت پیستے ہوئے فوراً اپنے بڑے بھائی یاور کو کال ملائی۔ جیسے ہی یاور نے فون اٹھایا، خاور کا لہجہ حد سے زیادہ سنجیدہ اور سپاٹ ہو گیا۔ بھائی، ذرا آپ ان لوگوں کو دیکھیں اور اپنے الفاظ میں سمجھا لیں کہ دشمنی ہماری اور ان کی ہے۔ اس میں فیملی کی عورتوں کو درمیان میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے کہیں کہ اگر وہ اپنی حدود سے باہر نکلے گا تو پھر میں بھی اسے نہیں بخشوں گا۔ دشمنی نبھانی ہے تو مرد بن کر سامنے آئے، میری بیوی کو نشانہ بنانے کی کوشش نہ کرے۔ یاور نے اسے سکون سے رہنے کا مشورہ دیا، لیکن خاور کے دل کا ابال کم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر آلیانہ کی وہ لاپرواہی یاد آ رہی تھی جس نے اسے دشمنوں کے نشانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ اس نے فون رکھ کر ایک لمبا سانس بھرا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے اس کا ہر لمحہ آلیانہ کے سائے کی طرح اس کی حفاظت میں گزرے گا، چاہے اس کے لیے اسے آلیانہ کی نظروں میں مزید برا ہی کیوں نہ بننا پڑے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر حویلی کے تمام افراد موجود تھے، مگر فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آلیانہ نظریں جھکائے خاموشی سے اپنے سامنے رکھی پلیٹ کو گھو رہی تھی کہ اچانک خاور خان کی روب دار آواز
نے سناٹے کو چیر ڈالا۔ اس نے سب کے سامنے نہایت ہی سپاٹ اور دو ٹوک لہجے میں اعلان کیا، بڑی بیگم، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پرسوں ہم دونوں کی رخصتی ہوگی، آپ تیاریاں شروع کر دیں۔ یہ سنتے ہی آلیانہ کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا اور وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس کے چہرے کی رنگت یکدم سفید پڑ گئی اور وہ بے یقینی سے خاور کو دیکھنے لگی، جو بڑے ہی اطمینان سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ آلیانہ کو لگ رہا تھا کہ یہ سب اس کی کل رات کی حرکت کا نتیجہ ہے۔ خاور اسے معاف کرنے کے بجائے اب اس قید کو ہمیشہ کے لیے اپنا نام دے کر اسے سزا دے رہا ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے چاروں طرف کی دیواریں اس کی طرف سمٹ رہی ہوں۔ اسے اپنی آزادی چھنتی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی خاور خان ناشتے کی میز سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھا، آلیانہ سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ تیزی سے کرسی پیچھے ہٹاتی اس کے پیچھے بھاگی۔ خاور اس وقت مردانہ خانے میں جا رہا تھا، جہاں حویلی کے کئی ملازم اور کچھ علاقہ معززین بھی موجود تھے، مگر آلیانہ نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اسے راستے میں ہی روک لیا۔ یہ آپ نے کیا بولا ہے؟ آپ ابھی کی ابھی اپنی بات واپس لیں، اس نے اتنے غصے اور اونچی آواز میں کہا کہ آس پاس کے موجود ملازم اور مرد حیرت سے ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ خاور نے اپنی پیشانی پر بل ڈالے اور سرد لہجے میں اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی، آلیانہ، ہوش میں آؤ اور اندر جاؤ، میں رات کو آ کر تم سے بات کروں گا۔ مگر آلیانہ کی ضد اپنے عروج پر تھی۔ اس نے چلاتے ہوئے لہجے میں دوبارہ کہا، نہیں، مجھے ابھی جواب چاہیے۔ آپ نے کیوں رخصتی کی بات کی؟ آپ نے تو خود وعدہ کیا تھا کہ پہلے میری پڑھائی مکمل ہوگی، پھر رخصتی کا سوچیں گے۔ مجھے ابھی کوئی رخصتی نہیں کرنی۔ خاور کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ سب کے سامنے آلیانہ کا یہ رویہ اسے اشتعال دلا گیا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھا کر اتنی زور سے غصے میں دھاڑ کر کہا، بس بہت ہو گیا تمہارا تماشا، اب جو میں نے کہہ دیا ہے وہی ہوگا، اور تم خاموشی سے اندر جاؤ ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ خاور کی اس اچانک اور شدید غلغپاڑے میں آلیانہ وہیں ساکت رہ گئی۔ اس کا وجود کانپنے لگا اور وہ بری طرح سہم گئی۔ اسے خاور کی آنکھوں میں اپنے لیے کوئی نرمی نظر نہ آئی، بلکہ اسے لگا کہ خاور اب اس سے محبت نہیں کرتا بلکہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا کر اس سے نفرت کرنے لگا ہے۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ خاور صرف اسے نیچا دکھانے اور کل رات کی غلطی کا بدلہ لینے کے لیے اس کے ارمانوں کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ وہیں کھڑی اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ اسے محسوس ہوا کہ اب اس کی زندگی کے فیصلے اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں رہے۔ آلیانہ پیر پٹکتی اور روتی ہوئی حویلی کے اندرونی حصے میں آئی اور آتے ہی ہنگامہ مچا دیا۔ اس نے سامنے میز پر پڑا گلدان اٹھا کر زمین پر دے مارا، جس کے ٹوٹنے کی آواز پورے دالان میں گونجی۔ میں نے نہیں کرنی یہ شادی، کوئی میرے ارمانوں کا خون کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی چیخ و پکار سن کر بڑی بیگم اور باقی کزنز ہانپتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئیں۔ آلیانہ کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے ابھی سے اس قید میں نہیں جانا۔ آپ سب خاور خان کو سمجھا دیں کہ وہ زبردستی مجھ پر اپنا فیصلہ مسلط نہ کریں۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی اور گھر کی چیزیں ادھر ادھر پھینک رہی تھی۔ بڑی بیگم نے اسے تھامنے کی کوشش کی مگر وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حویلی کی دیواریں گرا دے۔ اسے لگ رہا تھا کہ رخصتی کا مطلب اس کی زندگی کی تمام خوشیوں کی موت ہے، اور وہ اس فیصلے کے خلاف کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ اس کے اس شدید رد عمل نے پوری حویلی میں ایک کوہرام مچا دیا تھا اور ہر کوئی حیران تھا کہ اب خاور خان کی واپسی پر کیا طوفان آئے گا۔ آلیانہ ابھی اپنے کمرے میں غصے اور آنسوؤں کے ساتھ بیٹھی خود کو کوس رہی تھی کہ اچانک اس کے موبائل کی اسکرین پر ایک نیا پیغام نمودار ہوا۔ اس نے تڑپ کر فون اٹھایا تو دیکھا یہ میسج کسی اور کا نہیں بلکہ خاور خان کا ہی تھا۔ میسج پڑھتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہاں لکھا تھا، آلیانہ، میں جانتا ہوں تم اس وقت کس قدر غصے میں ہو، اس لیے میں ایک ڈرائیور اور اسی نہر والے مقام پر بھیج رہا ہوں۔ وہ تمہیں وہاں سے پک کر کے سیدھا میرے پاس لائے گا۔ ہم وہاں حویلی سے دور اکیلے میں بیٹھ کر اس رخصتی اور تمہاری پڑھائی کے بارے میں بات کریں گے تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکل سکے۔ یہ پیغام پڑھ کر آلیانہ کی آنکھوں میں امید کی ایک چمک جاگی۔ اسے لگا شاید خاور کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، یا وہ سب کے سامنے بات کرنے سے کتراتا ہے، اسی لیے اس نے اسے وہاں بلایا ہے۔
اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی چادر سنبھالی اور دبے قدموں کمرے سے باہر نکلنے لگی تاکہ کسی کو اس کے جانے کی خبر نہ ہو، مگر وہ اس حقیقت سے بالکل انجان تھی کہ خاور خان جیسا شخص کبھی ایسی خفیہ ملاقاتوں کے لیے میسج نہیں کرتا۔ یہ دراصل وہی جال تھا جس کی دھمکی اسے گزشتہ رات دی گئی تھی۔ آلیانہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی بڑی سی چادر اوڑھی اور کسی کو بتائے بغیر دبے قدموں حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل امید اور خوف کے درمیان کہیں اٹکا ہوا تھا۔ اسے لگا شاید خاور خان حویلی کے ماحول سے دور تنہائی میں اس کی بات مان جائے گا اور رخصتی کا فیصلہ ٹل جائے گا۔ وہ تیز قدموں سے اسی نہر کے کنارے پہنچی جہاں گزشتہ رات اس کا خاور سے ٹکراؤ ہوا تھا، مگر وہاں پہنچتے ہی اسے ایک عجیب سا سناٹا محسوس ہوا۔ دور دور تک نہ خاور کا نشان تھا اور نہ ہی کوئی گاڑی دکھائی دے رہی تھی، صرف پانی کے بہنے کی آواز اس پر اسرار خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی اور اپنے فون پر خاور کا نمبر ملانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکی ہے، اور جس ڈرائیور کا انتظار وہ کر رہی ہے وہ اسے خاور کے پاس نہیں بلکہ اس کے دشمنوں کے ٹھکانوں پر لے جانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آلیانہ ابھی نہر کے پاس کھڑی بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک سیاہ رنگ کی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ وہی ڈرائیور ہے جسے خاور نے بھیجا ہے، اس لیے اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے جھٹ سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی، مگر جیسے ہی وہ سیٹ پر سنبھل کر بیٹھی اسے گاڑی کے اندر ایک عجیب سی تیز اور ناگوار بدبو محسوس ہوئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حواس مختل کر دیے۔ وہ بدبو اتنی شدید تھی کہ آلیانہ کا سر تیزی سے چکرانے لگا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے گھبرا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتی اس کا پورا وجود بے دم ہونے لگا اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں سیٹ پر ڈھیر ہو گئی۔ اسے آخری پر بس اتنا احساس ہوا کہ گاڑی بہت تیز رفتاری سے نہر سے دور کسی نامعلوم سمت کی طرف بڑھ رہی ہے، اور جس نجات کی امید میں وہ آئی تھی وہ اصل میں ایک ہولناک قید کی شروعات تھی۔ آلیانہ نے ایک آخری کوشش کی کہ وہ گاڑی کا ہینڈل پکڑ سکے، مگر وہ تیز ہو کے اس کے اعصاب پر پوری طرح حاوی ہو چکی تھی۔ اس کا جسم بے جان ہونے لگا اور اس نے تھک کر اپنا سر سیٹ کی پشت پر گرا دیا۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہو کر بند ہو گئیں اور وہ پوری طرح ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر گہری بے ہوشی کی وادیوں میں اتر گئی۔ گاڑی کے شیشے کالے تھے جس کی وجہ سے باہر سے کوئی بھی یہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ ڈرائیور نے آئینے میں اس کی بے ہوش صورت دیکھی اور ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ اب وہ حویلی کی حدود سے بہت دور نکل چکے تھے جہاں خاور خان کا پہنچنا ناممکن لگ رہا تھا۔ خاور خان جو اس وقت اپنے کام میں مصروف تھا اچانک ایک عجیب سی بے چینی کا شکار ہوا۔ اس کا دل کسی انہونی کے خوف سے لرز اٹھا۔ اس نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور آلیانہ کا نمبر ڈائل کیا، مگر دوسری طرف سے مسلسل ناٹ ریچیبل کی آواز آ رہی تھی۔ اسے کل رات والی دھمکی یاد آئی اور اس کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ وہ بنا کسی کو بتائے تیزی سے اپنی جیپ کی طرف بھاگا۔ اس کا وجدان اسے پہلے ہی چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ آلیانہ کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے اور اگر اس نے دیر کر دی تو شاید وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ خاور نے بے چینی کے عالم میں اپنا واٹس ایپ کھولا تاکہ آلیانہ کو میسج کر سکے، مگر اسکرین پر نظر پڑتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا واٹس ایپ لاگ آؤٹ ہو چکا تھا اور بار بار ایرر دے رہا تھا۔ اسے فوراً احساس ہو گیا کہ اس کا اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا ہے اور کسی نے اس کا نام استعمال کر کے آلیانہ کو کوئی پیغام بھیجا ہے۔ اس کا ماتھا خوف سے ٹھنکا۔ اس نے بنا وقت ضائع کیے لرزتے ہاتھوں سے آلیانہ کی کزن زوہا کا نمبر ملایا۔ زوہا نے جیسے ہی فون اٹھایا خاور کی دھاڑ دی ہوئی آواز گونجی، زوہا، آلیانہ کہاں ہے؟ فوراً دیکھ کر بتاؤ وہ اپنے کمرے میں ہے یا نہیں۔ زوہا جو اس وقت دوسری کزنس کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھی بڑے آرام اور لاپرواہی سے بولی، ارے خاور لالا، آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ وہ اپنے کمرے میں ہی تو ہے، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے پاس سے ہو کر آئی ہوں، وہ تو شاید سو رہی ہے۔ زوہا کی اس غیر ذمہ دارانہ بات نے خاور کی غصے کو ہوا دے دی۔ جا کر دیکھو اسے، میں کہہ رہا ہوں ابھی کہ ابھی اس کے کمرے میں جاؤ۔ خاور کا دل بری طرح ڈوب رہا تھا
کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ہیکر نے یقیناً اسے حویلی سے باہر نکالنے کے لیے کوئی جال بچھا دیا ہے، اور زوہا کی لاپرواہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی بھول ثابت ہو سکتی ہے۔ زوہا کو خاور کی اس قدر غسیلی اور فکر مند لہجے پر شدید حیرت ہوئی۔ اس نے سوچا کہ ابھی چند گھنٹے پہلے تو خاور لالا اسے سب کے سامنے ڈانٹ رہے تھے، اور اب اچانک اتنی بے چینی کیوں؟ وہ موبائل کان سے لگائے ہوئے ہی بڑبڑائی، پتہ نہیں لالا کو کیا ہوا ہے، ہر وقت شک ہی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن خاور کے غصے سے ڈرتے ہوئے وہ نیم دلی سے اٹھی اور آلیانہ کے کمرے کی طرف چل دی تاکہ اسے دیکھ کر لالا کی تسلی کروا سکے۔ جیسے ہی وہ آلیانہ کے کمرے کے سامنے پہنچی، اسے دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا ملا، جس پر اسے پہلی بار تھوڑی سی تشویش ہوئی، کیونکہ آلیانہ تو غصے میں دروازہ اندر سے بند کر کے بیٹھی تھی۔ زویا نے دھیرے سے اندر جھانکا اور پکارا، آلیانہ، او آلیانہ، دیکھو خاور لالا کی کال آ رہی ہے، وہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ مگر کمرے میں پھیلا ہوا سناٹا اسے کاٹنے کو دوڑا۔ وہاں بیڈ خالی تھا اور آلیانہ کی اوڑھنے والی چادر بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ زویا نے واش روم کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر پورے کمرے کا کونا کونا چھان مارا، لیکن آلیانہ کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اس کا دل اب تیزی سے دھڑکنے لگا، کیونکہ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ اس نے بغیر دیکھے خاور کو کہہ دیا تھا کہ وہ کمرے میں ہی ہے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دوبارہ فون کان سے لگایا، جہاں دوسری طرف سے خاور اب بھی موجود تھا اور اس کی سانسیں لینے کی بھاری آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ لالا، وہ یہاں نہیں ہے، اس کا کمرہ تو خالی پڑا ہے اور کھڑکی بھی کھلی ہوئی ہے۔ زویا کی یہ بات سنتے ہی خاور کے ہاتھ سے جیسے زندگی کی ڈور ہی چھوٹ گئی۔ اس کے ذہن میں بجلی کی طرح وہ تمام خطرات گھوم گئے جن کا اسے ڈر تھا۔ اس نے غصے اور دہشت کے عالم میں فون وہیں پٹکا اور دیوانہ وار حویلی کی طرف بھاگا تاکہ وہ اس جگہ کا پتہ لگا سکے جہاں آلیانہ کو لے جایا گیا تھا، جبکہ زویا وہیں کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی اپنی لاپرواہی پر آنسو بہانے لگی۔ خاور کا غصہ اس وقت اپنی انتہا پر تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ پوری دنیا کو تہہ و بالا کر دے اور اس ہر شخص کو مٹا دے جو آلیانہ کے غائب ہونے کا ذمہ دار تھا۔ اسی وحشت اور درندگی کے عالم میں اس کی فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر وہی نامعلوم نمبر دیکھ کر اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ جیسے ہی اس نے فون اٹھایا، دوسری طرف سے وہی زہریلی اور طنزیہ آواز سنائی دی، خاور خان، بہت تڑپ رہے ہو نا؟ مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ تمہاری وہ معصوم بیگم اب میرے قبضے میں ہے، اور یاد رکھنا اب میں اسے کسی مرد کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ خاور کے دانت آپس میں بجنے لگے، مگر دشمن کی اگلی بات نے اس کے پورے وجود میں آگ لگا دی۔ واقعی بہت معصوم ہے وہ، اتنی کہ ابھی میں نے اس کے وہ دل بھی دیکھ لیے ہیں جو شاید ابھی تک تمہیں دیکھنے بھی نصیب نہیں ہوئے ہوں گے۔ یہ سنتے ہی خاور کے حلق سے ایک زخمی شیر کی سی دھار نکلی اور اس نے مٹھی اتنی زور سے پھینچی کہ اس کے ناخن گوشت میں پیوست ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور اس لمحے میں وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک ایسا درندہ بن چکا تھا جو اپنے شکار کو بچانے کے لیے کسی بھی حد کو پار کر سکتا تھا۔ اس نے بنا کوئی لفظ کہے فون کاٹ دیا، کیونکہ اب بات کرنے کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اب صرف خون کا حساب خون سے ہونا باقی تھا۔ خاور کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اس کی آنکھیں غصے سے دہکتے انگارے بن گئیں اور لہجے میں وہ وحشت تھی کہ سننے والے کی روح فنا ہو جائے۔ اس نے فون دوبارہ ملا کر دوسری طرف موجود شخص کو ایسی گرجدار آواز میں وارننگ دی کہ دیواریں لرز اٹھیں۔ اوئے کمینے، میری بات کان کھول کر سن لے، اگر میری بیوی کے وجود پر ایک خراش بھی آئی یا اسے چھونے کا تصور بھی کیا تو میں تمہارا پورا گاؤں اور تمہاری 7 نسلیں تباہ کر دوں گا۔ میں وہ خاور خان ہوں جو دشمن کی جڑوں میں زہر بھر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر اس کا ایک آنسو بھی گرا تو میں تمہارے پورے خاندان کو عبرت کا نشان بنا دوں گا کہ رہتی دنیا تک کوئی تمہارا نام لینے سے بھی ڈریں گے۔ اس کا سانس دھکنے کی طرح چل رہا تھا اور چہرے پر ایسی درندگی تھی جو کسی بڑی تباہی کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ اس نے فون پٹکا اور اپنی جیب کو فل سپیڈ میں دوڑاتے ہوئے اسی ویرانے کی طرف نکل پڑا جہاں سے اسے دشمنوں کے ٹھکانے کا تھوڑا بہت سراغ ملا تھا۔ اس کا ہر ایک خلیہ صرف خون اور بدلے کی طرف میں سلگ رہا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ آج یا تو وہ اپنی بیگم کو بحفاظت واپس لائے گا یا پھر ہر طرف لاشوں کا ڈھیر لگا دے گا۔ آریانہ کو جب ہوش آئی تو اس کے حلق میں شدید کرواہٹ تھی۔ اس نے بے اختیار زور زور سے کھانسنا شروع کر دیا، جس سے اس کے سینے میں درد کی لہر اٹھی۔ اس کا پورا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور بال ماتھے اور گالوں پر بری طرح چپکے ہوئے تھے۔
جیسے ہی اس نے ہلنے کی کوشش کی تو اسے احساس ہوا کہ وہ ایک لکڑی کی سخت کرسی پر بیٹھی ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے بے رحمی سے جکڑے ہوئے ہیں۔ ارد گرد پھیلا ہوا گھپ اندھیرا اور وہاں کی بوسیدہ بو اسے بتا رہی تھی کہ وہ کسی ویران اور پرانی جگہ پر قید ہو چکی ہے۔ خوف اور دہشت کے عالم میں اس کے خشک لبوں سے صرف ایک ہی نام نکلا، خاور، خاور بچائیں مجھے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی اور آنکھوں سے بہنے والے آنسو پسینے کے ساتھ ہی مل رہے تھے۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار اس شخص کی کمی اور اس کی حفاظت کا احساس ہو رہا تھا جسے وہ اب تک اپنا دشمن سمجھتی رہی تھی۔ وہ بے بسی سے تڑپ رہی تھی مگر رسیوں کی گرفت اس کی نازک کلائیوں پر مزید سخت ہوتی جا رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا دل کسی ہولناک انجام کے ڈر سے بیٹھا جا رہا تھا۔ خاور دیوانوں کی طرح بار بار اسی نمبر پر کال کر رہا تھا۔ اس کا دل ہر بجتی ہوئی گھنٹی کے ساتھ سینے سے باہر آنے کو تھا۔ دوسری طرف وہ شخص فون اٹھا کر جان بوجھ کر خاموش ہو جاتا یا پھر ایسی غلیظ اور مبہم باتیں کرتا کہ خاور کی تخیل میں ہولناک منظر ابھرنے لگتے۔ خاور خان، تمہاری بیوی کی سانسیں اب میری مرضی سے چل رہی ہیں۔ اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر تو میرا دل پگھل رہا ہے۔ سوچو جب میں اسے اپنا بنا لوں گا تو تمہارا کیا ہوگا؟ وہ کہکا لگا کر فون کاٹ دیتا۔ ان باتوں نے خاور کے اندر ایک ایسا خوف بٹھا دیا تھا جو اسے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا اور دشمن کی ہر بات اس کے دل میں خنجر کی طرح اتر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وقت ریت کی طرح اس کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے اور وہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع کو بچانے میں ناکام ہو رہا ہے۔ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا اور صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح اس درندے کے ٹھکانے تک پہنچ کر اسے اپنے ہاتھوں سے عبرت کا نشان بنا دے۔ وہ شخص ایک کڑی مسکراہٹ کے ساتھ آلیانہ کے قریب ہوا اور اس کے سامنے کرسی گھما کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں برسوں پرانی تپش تھی۔ اس نے آلیانہ کے خوف زدہ چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اپنی اور خاور کی پرانی دشمنی کے باب کھولنا شروع کر دیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے خاور خان صرف ایک مغرور آدمی ہے؟ نہیں، اس نے برسوں پہلے میرے خاندان کے ساتھ وہ کیا تھا جس کا بدلہ آج میں تم سے لوں گا۔ ہماری دشمنی زمین یا جائیداد کی نہیں بلکہ خون کی ہے اور اس خون کا حساب آج تمہاری بربادی سے پورا ہوگا۔ آلیانہ نے تڑپ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور ہمت جمع کر کے چلائی، مجھے خاور کے پاس جانا ہے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، پیچھے ہٹو اور خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا۔ اس کی آواز میں التجا بھی تھی اور ایک باغیانہ پن بھی، مگر وہ شخص اس کی باتوں پر صرف کہکا لگا کر رہ گیا۔ جیسے ہی آلیانہ نے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، اس نے ایک جھٹکے سے آلیانہ کے بال اپنی گرفت میں لیا اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ آلیانہ درد اور خوف سے بلبلا اٹھی۔ وہ جتنی مزاحمت کرتی وہ شخص اتنی ہی بے رحمی سے اسے اپنی گرفت میں کستا جاتا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے سر کی کھال کھنچ جائے گی، مگر اس درندے کو اس کے آنسوں پر ترس آنے کے بجائے مزید وحشیانہ سکون مل رہا تھا۔ وہ اس کے بالوں کو کھینچ کر اسے اپنے چہرے کے قریب لے آیا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں موت اور ذلت کا خوف صاف دیکھ سکے۔ حویلی کا منظر اس وقت کسی ماتم گدے سے کم نہ تھا۔ ہر طرف ایک کوہرام مچا ہوا تھا اور فضا میں چھایا ہوا تناؤ صاف محسوس کیا جا رہا تھا۔ آلیانہ کے ماں باپ صدمے سے نڈھال ایک کونے میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زویا اور باقی تمام کزنز جو اب تک اس معاملے کو صرف ایک ناراضگی سمجھ رہی تھیں، اب بری طرح ڈری ہوئی تھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لگی سسکیاں بھر رہی تھیں۔ زویا کا تو رو رو کر برا حال تھا کیونکہ اسے اپنی لاپرواہی کا احساس بار بار کچوکے لگا رہا تھا کہ کاش اس نے وقت پر سچ بول دیا ہوتا۔ اسی دوران سب کی نظریں خاور خان پر پڑیں تو ان کے دل دہل گئے۔ خاور کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے وہ سچ مچ پاگل ہو گیا ہو۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ دیوانہ وار کبھی کسی کو فون کرتا اور کبھی نقشے پر کوئی جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔ اس کی ایسی بے حال کیفیت دیکھ کر حویلی کا ہر فرد حیران تھا کہ جو خاور خان پتھر دل مشہور تھا وہ آلیانہ کے لیے اس قدر ٹوٹ چکا تھا۔ زویا اور دوسری لڑکیاں اسے دیکھ کر دنگ تھی کہ لالا جس لڑکی پر غصہ کر رہے تھے
اس کے بغیر ان کا اپنا وجود ہی ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ خاور کا اضطراب، اس کا غصے میں دیواروں پر مکے مارنا اور پھر اچانک آلیانہ کا نام لے کر تڑپ اٹھنا اس کی بے پناہ محبت کا ایسا ثبوت تھا جو آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ سب کو اب اندازہ ہو رہا تھا کہ خاور خان کے سخت لہجے کے پیچھے آلیانہ کے لیے کس قدر گہری اور پاگل کر دینے والی محبت چھپی ہوئی ہے۔ وہ اس وقت ایک ایسے زخمی شیر کی مانند لگ رہا تھا جس کا سب کچھ لٹ چکا ہو اور وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ سب لوگ اسے خاموشی سے دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں دعا کر رہے تھے کہ خاور کی یہ تڑپ اسے آلیانہ تک بحفاظت پہنچا دے۔ پوری رات قرب اور اذیت میں گزر گئی۔ جیسے ہی صبح کی پہلی کرن اس بوسیدہ کمرے کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے اندر آئی، وہ شخص ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ لیے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ آلیانہ کے پاس آیا۔ آلیانہ کی آنکھیں رات بھر رونے کی وجہ سے سوج چکی تھیں، مگر اس درندے کو سامنے دیکھ کر اس کی رگوں میں جیسے غصے کی بجلی دوڑ گئی۔ جیسے ہی اس نے کھانے کا لقمہ آلیانہ کے منہ کے قریب کیا، اس نے نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور دھاڑ کر بولی، اپنے ان گندے اور غلیظ ہاتھوں سے مجھے چھونے کی ہمت بھی مت کرنا، مجھے تم سے گھن آتی ہے، دور رہو مجھ سے ذلیل انسان۔ یاد رکھنا میرا خاور تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ آلیانہ کے منہ سے خاور کا نام اور اپنی تذلیل سن کر اس شخص کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے بنا کچھ سوچے ایک زوردار تماچا آلیانہ کے منہ پر رسید کیا جس کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی۔ اس نے وحشت کے عالم میں آلیانہ کے بالوں کو جڑ سے پکڑا اور اس کا سر پیچھے کی طرف جھکا کر گرخناک لہجے میں بولا، اب تک تیری عزت محفوظ ہے نا؟ تو اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ چل پہلے یہ کچھ کھا پی لے اور تھوڑی ہمت جمع کر لے، کیونکہ یہاں باہر میرے 5-6 آدمی اور بھی موجود ہیں اور تمہیں ایک ساتھ ان سب کو برداشت کرنا ہے۔ یہ گھٹیا بات سن کر آلیانہ کا خون کھول اٹھا۔ اس نے اپنی تمام تر نفرت سمیٹ کر اس کے منہ پر تھوک دیا، جس کے بدلے میں اس شخص نے آپے سے باہر ہو کر ایک کے بعد ایک کئی تھپڑ آلیانہ کے چہرے پر مارے۔ آلیانہ کا سر چکرانے لگا اور اس کے لبوں سے خون رسنے لگا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی اس درندے کے لیے نفرت اور حقارت باقی تھی، جبکہ باہر کھڑے بدماشوں کے کہکہے اس کی روح کو زخمی کر رہے تھے۔ وہ شخص ابھی ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ آلیانہ کے مزید قریب ہونے ہی لگا تھا کہ اچانک کمرے کا بوسیدہ دروازہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ ٹوٹ کر گرا اور گرد و غبار میں خاور خان ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ پولیس کی بھاری نفری بھی تھی جنہوں نے چشم زدن میں ان بدماشوں کو دبوچ لیا، مگر خاور کی نظریں صرف اپنی آلیانہ پر تھیں۔ وہ دیوانہ وار اس کی طرف لپکا اور لرزتے ہاتھوں سے اس کی رسیاں کھولنے لگا۔ آلیانہ کی سفید کلائیوں پر رسیوں کے رگڑ سے نیلے اور سرخ نشان ابھر آئے تھے، جنہیں دیکھ کر خاور کی روح تک تڑپ اٹھی۔ جیسے ہی آلیانہ نے سامنے خاور کو دیکھا، اس کی سخت جواب دے گئی اور وہ ایک سسکی بھرتے ہوئے پوری شدت کے ساتھ خاور کے سینے سے جا لگی۔ خاور نے اسے اتنی سختی سے اپنے حصار میں لیا جیسے وہ اسے دنیا کی نظروں سے چھپا لینا چاہتا۔ اس نے اپنا چہرہ آلیانہ کی گردن میں چھپا لیا اور اس کے کندھے پر لب رکھے بنا آواز کے آنسو بہانے لگا۔ وہ خاور خان جو کبھی نہیں رویا تھا، آج ایک بچے کی طرح سسک رہا تھا، کیونکہ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دے گا، یا شاید وہ اپنی وہی شوخ و چنچل آلیانہ دوبارہ کبھی حاصل نہیں کر پائے گا۔ وہ دونوں اس وقت ہوش و حواس سے بیگانہ ایک دوسرے کے وجود میں گم تھے۔ آلیانہ اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھی اور خاور نے اسے یوں جکڑا ہوا تھا جیسے اگر گرفت ذرا سی بھی ڈھیلی پڑی تو وہ پھر سے کہیں غائب ہو جائے گی۔ وہاں موجود پولیس والے اور باقی لوگ یہ دیکھ کر دنگ تھے کہ ایک سخت گیر مرد اپنی محبت کی سلامتی پر کس طرح ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سینے سے لگے یوں ہی ساکت کھڑے تھے جیسے کائنات تھم گئی ہو اور اب کوئی بھی طاقت انہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتی۔ خاور جیسے ہی خود کو اس سے تھوڑا الگ کرنے لگا تاکہ اس کا حال دیکھ سکے، آلیانہ نے روتی ہوئی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ خاور کا دل اس کی حالت دیکھ کر پاش پاش ہو گیا۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کے پورے چہرے پر بوسے دینے لگا جیسے وہ ان چٹخی ہوئی رنگتوں اور آنسو کے نشانات کو اپنے پیار سے مٹا دینا چاہتا ہو۔ اس نے تڑپ کر آلیانہ کے آنسو اپنی پلکوں اور لبوں سے چن لیے اور پھر اس کی زخمی کلائیوں اور ہتھیلیوں پر بار بار بوسے دیتے ہوئے اسے ایک بار پھر پوری قوت سے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔
نہیں میری جان، میں کبھی بھی تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا، کبھی بھی نہیں۔ خاور کی آواز جذبات کی شدت سے بھر آ رہی تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے آلیانہ، اگر کچھ لمحے مزید میں تم تک نہ پہنچ پاتا تو میں مر جاتا، میری سانسیں رک گئی تھی تمہارے بغیر۔ وہ بار بار اس کے ہاتھوں کو چوم رہا تھا اور اسے خود میں سمونے کی کوشش کر رہا تھا۔ آلیانہ جو پہلے ہی صدمے اور خوف کی انتہا پر تھی، خاور کی باہوں میں خود کو محفوظ پا کر بری طرح ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کے اندر کا ڈر اتنا گہرا تھا کہ روتے روتے اچانک اس کا جسم ڈھیلا پڑنے لگا اور وہ نڈھال ہو کر خاور کے کندھے پر ہی بے ہوش کی حالت میں چلی گئی۔ خاور نے گھبرا کر اسے سہارا دیا اور اسے اپنی گود میں اٹھائے باہر کی طرف بھاگا۔ اس کے چہرے پر اب صرف ایک ہی فکر تھی کہ وہ جلد از جلد اسے اس منحوس جگہ سے دور لے جائے۔ جب آلیانہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو حویلی کے اپنے کمرے میں پایا جہاں گھر کا ہر فرد موجود تھا۔ سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور سب اس کی خیریت دریافت کر رہے تھے، مگر آلیانہ کی نظر ان سب کے درمیان صرف ایک ہی چہرہ تلاش کر رہی تھی، یعنی اپنے خاور کو۔ وہ سب سے بات تو کر رہی تھی مگر اس کی بے چین نگاہیں دروازے پر ٹکی تھیں۔ وہ اپنے اس محبوب کو دیکھنا چاہتی تھی جس نے اسے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ رخصتی کا دن قریب آ گیا تھا اور روایت کے مطابق طے پایا کہ رخصتی اسی تاریخ اور شان و شوکت سے ہوگی جیسے پہلے طے تھی، مگر ان دونوں میں خاور اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ جتنا اسے دیکھنے کے لیے تڑپتی، خاور اتنی ہی خود کو دور رکھتا۔ شاید وہ اسے تھوڑا وقت دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اس صدمے سے پوری طرح نکل سکے۔ آلیانہ کی بے چینی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی، یہاں تک کہ رخصتی کی وہ یادگار رات آ گئی۔ آلیانہ اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور خاور خان سیاہ رنگ کی شیروانی میں ملبوس انتہائی پروقار اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اس کے وجود سے اٹھنے والی مخصوص خوشبو نے کمرے کو مہکا دیا۔ آلیانہ کی ہمت جواب دے گئی، وہ جو اتنے دنوں سے اسے دیکھنے کے لیے بے قرار تھی، ایک پل کی تاخیر کیے بغیر بیڈ سے اٹھی اور سیدھی اس کے سینے سے جا چمٹی۔ اس نے خاور کی شیروانی کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا، جیسے وہ یقین کر لینا چاہتی ہو کہ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ اس کا اپنا خاور ہے جو اب ہمیشہ کے لیے اس کا ہو چکا ہے۔ اس کی دھڑکنیں خاور کے سینے پر صاف سنائی دے رہی تھیں اور وہ خاموشی سے اس کے قرب میں اپنی تمام تھکن اور خوف مٹا رہی تھی۔ خاور نے آلیانہ کو اپنی مضبوط باہوں میں بھرتے ہوئے اس کے ماتھے پر پیار دیا اور سرگوشی کی۔ اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آلیانہ، وہ درندہ اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ آلیانہ نے نم آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھا اور سکون کا ایک طویل سانس لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا خاور اپنی بات کا پکا ہے۔ خاور نے اس رات اسے بچانے کے بعد دشمن کے لیے کوئی رعایت نہیں چھوڑی تھی اور پولیس کے ساتھ مل کر اسے ایسی جگہ پہنچا دیا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس بدماش کو اس کے ساتھیوں سمیت عمر قید کی سزا سنائی گئی اور اس کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں تاکہ دوبارہ کوئی کسی کی عزت کی طرف میلی آنکھ اٹھانے کی جرت نہ کر سکے۔ حویلی میں اب خوف کی جگہ خوشیوں نے لے لی تھی اور خاور کے سخت لہجے کی جگہ اب آلیانہ کی بے پناہ نرمی اور محبت نے لے لی تھی۔ زویا اور باقی گھر والوں نے بھی اپنی غلطیوں سے سیکھا اور آلیانہ کا مان پہلے سے بڑھ گیا۔ خاور نے آلیانہ کی کلائیوں کے نشانات پر اپنی محبت کی مرہم رکھے اور اسے یقین دلایا کہ اب اس کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع ہے جس کی حفاظت وہ اپنی آخری سانس تک کرے گا۔ یوں ان کی زندگی کی نئی شروعات ایک خوبصورت اور پرسکون موڑ پر ہوئی، جہاں اب صرف محبت، اعتبار اور ہمیشگی کا ساتھ تھا۔